بات یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ایک دائمی پرماننٹ ایک چیز ہے. ایک اگر آپ حقیقت پسندی سے دیکھیں، کیا ان کے 70 گیلپ سے سروے کرا لیں، کیا ان کے 70% ووٹوں میں سے کوئی 1% بھی انہیں چھوڑ گئے؟ ووٹر کبھی فلور کراس کرتا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو جائے. جیسے بے نظیر کی حکومت ناکام ہو گئی تھی، نواز شریف کی ناکام ہو گئی تھی، کرپشن بڑھ گئی تھی. نواز شریف جب گیا ہے، مشرف کا ماشاء اللہ لگایا ہے، تو گیلپ کے سروے میں 70% لوگوں نے فوجی انقلاب کی حمایت کی. لوگ نواز شریف سے، مہنگائی سے، لوٹ مار سے، کرپشن سے اتنے تنگ تھے. اور 20% نے صرف مخالفت کی. 20%، یو امیجن اٹ. تو وہ تو بعد میں لوگ مشرف سے بھی تنگ. بہت اہم پریس کانفرنس کچھ ہی لمحات کے بعد، کچھ ہی منٹوں کے بعد شروع ہو جائے گی. DGI وہ پاکستان کا موقع بتائیں گے. وہ بتائیں گے کہ پاکستان نے جس طرح سے اٹیک کیا بھارت کو، کن کن ان کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور کتنا بھارت کا نقصان ہوا. لیکن اس سے پہلے یہ بہت بڑی 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو آج انڈیا کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس میں اعتراف کر لیا گیا ہے کہ ان کا رافیل گرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا رافیل جو ہے وہ گرایا گیا ہے، تو کیا واقعی رافیل گرایا گیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ پہلے تو ان کی باڈی لینگویج بہت ڈسٹرب تھی اور چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، بہت ڈسٹرب تھی ان کی باڈی لینگویج. اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں یہ جنگ ہے اور جنگ میں نقصان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو نشانہ بنایا، پاکستان کی آپ نے کتنا جانی نقصان کتنا کیا جو آپ نے کیا، اس پہ بھی ان کے پاس ڈیٹیلز نہیں تھی. ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سا اسلحہ، کون سے جہاز استعمال کیے ہیں، اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ظاہر ہے وہ کیسے دے سکتے تھے کیونکہ رافیل ہے تو وہ گرا ہے. جو انہوں نے ڈرون استعمال کیے وہ پاکستان نے ان کو گرا دیا. جو ان کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو پاکستان نے نشانہ بنایا. بلکہ آج ہارون صاحب بڑا انٹرسٹنگ چل رہا تھا کہ جتنے بھی ملک ہیں جن کا بڑا ایک کریڈیبلٹی ہے، جو اسلحہ ساز ہیں، انہوں نے آپس میں طے کیا ہے کہ اگر اپنی عزت بچانی ہے تو کوئی بھی بھارت کو جو ہے وہ اپنا اسلحہ فروخت نہ کرے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ ہم پاکستان LOC کو سیزفائر کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آج رات بھی انتظار کریں گے. اور اس وقت بھی اطلاعات ہیں کہ جو LOC ہے اس کے اوپر جھڑپیں جاری ہیں اور چیزیں ابھی بہرحال اس طرح سے ٹھیک نہیں ہیں. اور ساتھ ہی آج تحریک انصاف نے پاور شو کیا ہے بڑا زبردست، پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی ہیں اور پاکستان کی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، جشن منایا، سیلیبریٹ کیا ہے. ان ساری چیزوں پر بات کریں گے. لیکن ہارون صاحب ایک بات سرکاری جو اینالسٹ ہیں، سرکاری صحافی جو ہیں، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 دن میں، پاکستان نے جس طرح سے انڈیا کو اٹیک کیا، حکومت بہت مضبوط ہو گئی ہے، شہباز شریف بہت مضبوط ہو گئے اور عمران خان کمزور ہو گیا ہے. اب عمران خان کی رہائی بھی ممکن نہیں ہے اور اقتدار میں آنا تو بالکل ممکن نہیں ہے. حالانکہ آپ نے تو کہا کہ عمران خان بالکل آئیں گے، رہا بھی ہوں گے، اقتدار میں بھی آئیں گے. لیکن سرکاری اب جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس واقعے نے جو پاکستان نے کیا، نہیں، یہ پراپیگنڈا ہے نا. دیکھیے پراپیگنڈا ایک اور چیز ہے، حقائق بالکل ایک اور چیز ہے. سوال یہ ہے، کوئی گیلپ نے سروے کیا ادھورا کہ 79% لوگ بھارت کے خلاف پاکستانی فوج کے ساتھ دیں گے. بالکل صحیح بات ہے، ساتھ دیا بھی، دینا بھی چاہیے. اب ایک ہے پروپیگنڈا. آپ نے دیکھا بعض سرکاری اخبار نویس جو ہیں ان کا لب و لہجہ ہی بدل گیا. وہ جو ایک صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود سے کہا تھا انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی، اسلام کی بات نہیں کرنی، فلاں بات نہیں کرنی. اب وہ جناب انڈیا کے خلاف ایسا بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے کہ کسی کو حد ہی نہیں. ظاہر ہے کہ وہ سرکاری ایما پر ایسا کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر کر رہے تھے. انہوں نے ہی کہا ہے زیادہ تر، اور بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ایک دائمی پرماننٹ ایک چیز ہے. ایک اگر آپ حقیقت پسندی سے دیکھیں، کیا ان کے 70 گیلپ سے سروے کرا لیں، کیا ان کے 70% ووٹوں میں سے کوئی 1% بھی انہیں چھوڑ گئے؟ ووٹر کبھی فلور کراس کرتا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو جائے. جیسے بے نظیر کی حکومت ناکام ہو گئی تھی، نواز شریف کی ناکام ہو گئی تھی، کرپشن بڑھ گئی تھی. نواز شریف جب گیا ہے، مشرف کا ماشاء اللہ لگایا ہے، تو گیلپ کے سروے میں 70% لوگوں نے فوجی انقلاب کی حمایت کی. لوگ نواز شریف سے، مہنگائی سے، لوٹ مار سے، کرپشن سے اتنے تنگ تھے. اور 20% نے صرف مخالفت کی. 20%، یو امیجن اٹ. تو وہ تو بعد میں لوگ مشرف سے بھی تنگ آ گئے کہ پاکستانی کلچر سے ہم آہنگ ہی نہیں تھا وہ، اور انکمبینسی فیکٹر بھی تھا. عمران خان کی مقبولیت ایک مستقل چیز ہے.
لیڈر اس کے جیسے بھی کمپرومائز کیا ہو یا سیاسی تجربہ نہ ہو یا بزدل ہوں یا حالات سازگار نہ ہوں، لیکن جب ووٹر نے اسے نہیں چھوڑا، یہ ایک عارضی چیز ہے۔ جنگ عارضی طور پہ ہوئی، اس میں پاکستان کی فتح ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے، پاکستان خود کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی وجہ سے اگر میں آپ کو جنگ کیانی کا واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ ہوا، اس کی تفصیلات بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا، وہ جو کچھ اخباروں میں لکھا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، عام طور پہ جو تاثر ہے۔ اسامہ والا واقعہ ہوا تو میں ملنے کے لیے گیا، جنرل صاحب نے ایک دن بلایا تو وہ کہنے لگے گراف بہت گر گیا۔ میں نے کہا گراف کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی چیز نہیں ہے، گراف ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ تو ٹیررزم کے خلاف بڑی جنگ ہو رہی تھی اور بتدریج قابو پایا جا رہا تھا۔ پھر میں نے ایک دن پوچھا گراف کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں نے سروے کرنے چھوڑ دیے، اتنی پاپولیرٹی تو بحال ہو گئی کیونکہ ٹیررزم ختم ہو رہا تھا بتدریج۔ یہ کچھ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، کچھ دائمی ہوتی ہیں۔ عمران خان لوگوں کے دلوں میں جب گھر کر جاتا ہے، کوئی بھی لیڈر جب گھر کر جاتا ہے، قائد اعظم کی کتنی مخالفت کی، عمران خان کا مخالف تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم مخالف تھے ابوالکلام آزاد، عبدالغفار خان جس نے اتنی جیلیں کاٹی تھی، جی ایم سید، وہ فضل الحق، بعض اعتبار سے سور وردی بھی جو تھے متحدہ بنگال کی طرف ان کا رجحان ہو گیا تھا، قائد اعظم نے اجازت بھی دی بنا سکتے تو بنا لو۔ تو جو دائمی حقائق ہیں وہ وقتی حقائق سے چھپ نہیں جاتے۔ عمران خان کو لوگ مرشد کہتے ہیں، اس کی بے شمار مصور اس کی تصویریں بنا رہے، کسی نے نہ شہباز شریف کی بھی تصویر بنائی ہے، نواز شریف کی بنائی ہے، مریم نواز کی بنائی ہے، حمزہ کی بنائی ہے۔ اس وقت فوج کا ساتھ دینا ضروری تھا، ہم سب دے رہے تھے، ہمارا فرض تھا۔ انڈین آرمی کو تو نہیں ویلکم کر سکتے نا، بالکل یہ کارج حقیقت ہے۔ اب کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، لوگوں پہ سختی کی جائے گی۔ کیا یہ حقیقت بدل سکتی ہے کہ اس نے 2/3 سیٹیں جیتیں، نشان نہیں تھا، الیکشن کمیشن خلاف تھا، کمپین نہیں چل سکتی تھی، کیمپ نہیں لگ سکتے تھے، امیدوار چھپے پھرتے تھے؟ کبھی تاریخ انسانی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا جب سے آئینی سیاست شروع ہوئی ہے؟ لیڈر جیل میں تھا، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، ووٹروں کو ڈرایا جا رہا تھا، چودھریوں کو قابو کر لیا گیا تھا۔ تو عمران خان وہی عمران خان ہے، یہ ووٹر وہی ووٹر ہیں، یہ زمین وہی ہے، یہ آسمان وہی ہے، یہ آبادیاں وہی ہیں، یہ لوگوں کا انداز فکر وہی ہے، کوئی چیز تو بدلی نہیں ہے۔ اور یہ کاروائیاں ابھی آپ دیکھیں شروع کریں گے، انسان کی افتاد طبع نہیں بدلتی یہ حکومت کا۔ اور یہی وہی نواز شہباز شریف ہے نا، جس پہ 11 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تو بالکل ثابت تھی، ویسے زیادہ تھی، گواہ موجود تھے، وعدہ گواہ موجود تھے، ڈاکومنٹس موجود تھے۔ وہ 3 آدمی پرسرار طور پہ فوت کیسے ہو گیا دل کے دورے سے، اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی۔